اگر مجبوری ہے یا کسی ضرورت کو حل کرنے کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے رشوت کے طور پر، وہ ناجائز ہے۔ اس کا ٹیسٹ یہ ہے تحفے کا کہ اگر وہ تحفہ وصول کرنے والا اگر وہ اپنے مرتبے پر فائز نہ رہے تو تحفہ دینے والا تحفہ نہ دے۔ ایسا تحفہ جو ہے نا یہ حرام ہے۔ بات نہیں سمجھائی نا آپ کو؟ مقصد یہ ہے کہ وہ تحفہ دینے والا اس وقت تک دے رہا ہے جب تک وہ کسی منصب پر فائز ہے اس کو، تو یہ نذرانہ سمجھو کہ ہرجانہ ہے اس مرتبے کے نام پر جس مرتبے پر وہ آدمی فائز ہے۔ تو اگر مرتبوں کو تحفے دیے جائیں تو یہ ناجائز ہے، اگر انسانوں کو محبت کے حوالے سے تحفے دیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ تحفہ جو ہے یہ اظہار ہے اپنے تعلق اور شوق کا۔ بات سمجھائیے آپ کو، تعلق کا اور شوق کا۔ اگر تحفہ لینے والا تحفے کی قیمت پر نگاہ رکھتا ہو تو تحفہ حرام ہے۔ بات سمجھائی؟ اگر تحفہ لینے والا تحفے سے دینے والے کی قدر کر رہا ہے، قیمت کی وجہ سے نہیں، دینے والے کے خلوص کی وجہ سے، تو پھر وہ تحفہ جو ہے نا یہ مناسب بھی ہے اور نیکی بھی ہے۔ تحفہ یاد دہانی ہے رشتوں کی۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی بیاہی گئی ہو، کبھی آپ اس کے ہاں دوبارہ جانے کا موقع ہو اس کے گھر، تو پھر آپ تحفہ لے جاؤ۔ تحفہ جو ہے یہ اس رشتے کی یاد دہانی ہے جو آپ رکھتے ہو اس کے پاس جس نے آپ کا حکم مان کر سفر بیرون برداشت کر لیا، یعنی کہ کسی کے گھر جانے کا اس نے سفر برداشت کر لیا آپ کے حکم کی اطاعت میں، شادی کر کے رخصتی۔ سمجھائیے بات؟ تو یہ آپ کا تحفہ جو ہے نا یہ کبھی بھی رشوت نہیں ہوگا، ساری عمر دیتے جاؤ۔ بھائی چاہے غریب ہو، امیر بہن کو اگر وہ تھوڑا سا تحفہ دیتا ہے تو جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ بہنیں چاہے امیر ہوں چاہے لاکھ پتی ہوں، وہ غریب بھائیوں سے تحفوں کا انتظار کرتی ہے۔ اس لیے بھائیوں کو اپنی بہنوں کے لیے تحفہ دینا ضروری ہے، چاہے وہ بہن اولاد میں بہت زیادہ ہو۔ یہ بات سمجھیں نا؟ اس لیے ماں باپ کو تحفہ اولاد کے لیے، اولاد کو تحفہ ماں باپ کے لیے، دوست کو تحفہ دوست کے لیے، چاہے وہ ایک مبارک کا خاتی ہو چاہے عید گاڑی ہو، یہ بھی تحفہ ہی ہے۔ تحفے سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو رشتے کی یاد دہانی کراتے ہیں، یعنی کہ اپنی محبت اور خلوص کا اظہار۔ اور یہ جو تحفے ہوتے ہیں، ہیرے، موتی، جواہرات، سونا، زیورات، قیمتی اشیاء، یہ دنیا والوں نے رشوت دینے کے طریقے کو تحفے میں داخل کر کے اپنا مطلب نکالنا چاہا، اور لینے والے نے اس کو تحفہ کہہ کے قبول کرنا چاہا، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ رشوت لینے والا لے رہا ہے اور دینے والا دے رہا ہے، دونوں ہی جہنم میں۔ ہم اس بات سمجھ تحفے کا ہم یہ کہہ رہے تھے۔ تو تحفہ دے کر، اب تحفے کے بارے میں موٹی موٹی بات ساری سن، تحفہ دے کر، تحفہ دینے والا تحفہ لینے والے سے اپنے تحفے کے بارے میں تبصرہ سننے پر اصرار نہ کرے۔ بات نہیں آپ کو جسے میں آپ نے جو تحفہ دیا سو دے دیا، اب اس کی رائے سے پوچھو کہ جناب میں نے آپ کو جو مٹھائی بھی ہے پیش کیا ہے کیسی لگی آپ کو؟ بات نہیں، یہ بھی تحفے کی روح کے خلاف ہے۔ تحفہ دینے والا بغیر رسید کے اس کو تحفہ، اور لینے والا بغیر شکریہ کے لے۔ بات نہیں کہ یہ آپ کا شکریہ کہ آپ تحفہ لائے ہو، یہ بھی تکلفات کی بات ہے۔ یہ بات نہیں۔ اور تحفہ دینے والا اور لینے والے سے اتنی قیمت کے تحفے کی اگر توقع کرتا ہے تب بھی حرام ہے۔ کہ ہم نے آپ کی برتھ ڈے پر آپ کو 1000 روپے کا تحفہ دیا، تمہیں 20 روپے کا تحفہ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ بات سمجھے؟ یہ جو تحفے ہے نا یہ غلط ہے۔ برتھ ڈے کے تحفے، ضروریات کے تحفے، انکم ٹیکس افسروں کے تحفے اور بڑے بڑے افسروں کے تحفے، اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اپنے متاتوں کو بلانے والوں کے تحفے، یہ سارے حرام ہیں اور سارے رشوت کا کاروبار ہے۔ اب ایک افسر ہے وہ اپنے ماتات کو اپنی بیٹی کی شادی پہ بلاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ تو لازم بات ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوں گے۔ اب ماتات افسر کی بیٹی اپنی بیٹی کے لیے اس بیچارے کا پیسہ کون نہیں ہے،
اور تمہارے بیٹیوں کے لیے کہیں نہ کہیں صلاح میرے صاحب کی بیٹی کی شادی ہے جی، وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، تو جی فرنیچر ہی کرو، اور آپ کی بیٹی بغیر فرنیچر کے بات ہے بھائی نا. یہ رشوت لینے کے لیے ان مرداروں نے انتظام کیا ہے جن کو لالچی افسر کہتے ہیں. بات ہے نا. تو گویا کہ اگر رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا جائے تو اللہ کے ہاتھ وہ رشوت ہی کہلائے گی نا. تحفہ ہوتا ہے خوشی کے ساتھ دل کے اندر سے شوق میں نکلے. اور تحفہ دینے والا اگر تحفہ دیتے وقت سارے شہر میں مارا مارا پھر رہا ہے کہ میں کیا تحفہ دوں، تو یہ بھی اس کے خلاف ہے. کچھ سارے لوگ ہوتے ہیں کہ تحفہ دینے کے وقت کہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت ہی گزر جاتا ہے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں نا. تو گویا کہ تحفہ جو ہے یہ محبت کے رشتے ہیں، اور کامیاب ہے وہ زمانہ اور مبارک ہیں وہ دن جب کہ تحفہ دینے والے موجود ہوں اور لینے والے بھی موجود ہوں. یہ اچھے زمانے ہیں، محبت کے زمانے ہیں. اور جب تحفہ جو ہے یہ کوئی مجبوری بن جائے اور یہ ایک برداشت بن جائے اور یہ کسی مرتبے کے لحاظ سے بن جائے تو ایسے تحفے جو ہے نا یہ عذاب ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. تحفہ ایک قسم کا یاد دہانی ہے، اور چاہے وہ ایک پھول ہو اور چاہے وہ ایک کنگڈم ہو. کنگڈم سمجھتے ہیں نا کہ بادشاہ تو یہ پھول ہے برابر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ تحفہ دل کے معیار کے مطابق. اس میں ایک ہی بات اور رہ گئی ہے کہ تحفہ جو جس کو دیا جاتا ہے اس وقت غور کیا جاتا ہے، غور کہ یا تو دینے والے کی انداز کے مطابق ہو یا لینے والے کے انداز کے مطابق ہو. میں محبت کی تحفے کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ دینے والا اگر وہ مستری ہے تو تحفے میں اس کو کوئی اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز دے دے. آپ میری بات سمجھے. پینٹر ہے تصویر بنا دے، کوئی اور چیز ہے کوئی اور چیز بنا دے. اور اگر جس کو تحفہ دے رہے ہیں یا اس کی زندگی کے مطابق کوئی چیز دو. ایک آدمی کا آپ تحفہ دے رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو اس بیچارے کے گھر میں آٹے کی کمی ہے تو اس کو مطلب کیا ہے کو آپ تحفہ دیتے ہو قیمتی، اس کو وہی چیز دو جو اس کی ضرورت کی ہو. بات نہیں سمجھ. تو تحفہ یا لینے والے کی ضرورت کے مطابق یا لینے والے کے مزاج کے مطابق یا لینے والے کی عمر کے مطابق یا اس کے حالات کے مطابق اور یا دینے والے کی زندگی کے مطابق یا دینے والے کے پیشے کے مطابق یا دینے والے کے مزاج کے مطابق. اگر ان چیزوں کے علاوہ ہو تو تحفہ سارا فضول ہے اور یہ کاروبار ہی غلط. یہ بات نہیں سمجھائی. مقصد یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز دے دینا مجبوری سمجھ کے. اچھا آپ کے برتھ ڈے ہے، کہتا ہے کس کی؟ بچے کی. بچہ ہے کہ بچی ہے؟ کہتا بچی ہے. عمر کیا ہوگی؟ 8 سال. نام شام نہیں پتا. کہتا اچھا 8 سال کی بچی کے لیے تم تحفہ دے دو. تم پیک کر دیکھا نہیں اس نے؟ پیک کر دو. کہتا بھجوا دو میری جانی کو. اور وہ ہمارے ہم جب نے دیا تھا تو وہ دیا تھا. کہتا یہ تحفہ ہونا چاہیے کچھ 150 روپے کا. کچھ بھی آپ پیک کرو تو ہمیں چاند چھڑاؤ. آپ یہ تحفے جو ہے نا یہ سارے کے سارے سماج میں اگر آپ لوگوں کو کبھی زندگی مل گئی، اب تو آپ دھوم نامی ہو نا، کبھی زندگی مل گئی تو ایسے تحفے بند کرا دینا. یہ کاروبار جو برتھ ڈے کا یہ تحفہ، برتھ ڈے کسی کی ہوئی اور وہ ایک کیک وہی مطلب بیکریاں وہی فائدے اور وہی واقعات، یہ جو ہے نا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب مزاج کے ساتھ مدنی کھانے کے ساتھ اس کے بہتری ہے کہ نہیں ہے، اس میں واقعات ہیں کہ نہیں ہے. آپ آتی سمجھے. لیکن چونکہ یہ مٹھائی والوں نے بنایا ہوا نا شغل جب کبھی کسی کی شادی ہو تو ہم مٹھائی پکا لیا، وہ فائدہ اس مٹھائی والے کو ہو رہا ہے. آپ کی میری ملاقات روز ہوتی ہے نا ہفتے کے ہفتے، تو ہم کہتے ہیں اس کے ہم جا رہے ہیں جو ان کے بات کرتے پھر کہتے ہیں مٹھائی والے کو پیسے دے جاؤ. تو پیسے کس کو ملا؟ مٹھائی والے کو. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فنکشن یہ ان لوگوں کی بات ہوتی ہے یا کسی اور چیز کے جنہوں نے رواج بنایا ہوا ہے یہ تحفہ یہ تحفہ. تو یہ دنیا والے ملا لیتے ہیں باتوں میں کہ تحفے کی ضرورت. اور لوگ کہتے ہیں ہاں ایک جب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ریکارڈ میں بات نہیں آنی چاہیے، خدا نخواستہ کس زمانے میں جنگ تھا نا انڈیا کے ساتھ آپ کا 65 نہیں 70 یہ کچھ بھی POW کچھ ہو گئے تھے، پھر وار ہو گئے تھے. تو پھر آپ نے قیدی جنگی آج میں کب چوانے والی کیا بات ہے جب آئی تھی تو ہاں تو اس وقت اخبار میں دکھایا کہ اپنے اسیر بھائیوں کو کیمپوں میں تحفہ بھجوانے کے لیے
جرسیاں شیخ عنایت اللہ سے مہنگے داموں پہ خرید لو، نہیں بات نہیں، مہنگی تھی بڑی خاصی، اور لوگوں نے پھر خریدی، اور پھر افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہنچی بھی نہیں، اور پھر وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ کے بک گئی، سنا ہے ہم نے، واللہ علم بالصواب۔ تو مدعا یہ ہے کہ ضرورت کس کی ہے؟ قیدی کسی کے بھائی ہے، اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دکاندار۔ کیا اپنے مجبور بھائیوں کو، اسی بھائیوں کو تحفہ تم نے دینا ہی ہے، ان کو قیدیوں کو یاد رکھو اور خریداری میرے پاس کرو، بات نہیں نا یہ۔ اسی طرح کبھی ہوتا ہے آپ کو دیکھو کہ عرس ہے ہمارے پیر صاحب کا، پیر صاحب ہندوستان میں ہیں، اجر نواز ہیں، عرس ہے ان کا، اب کیا کیا جائے؟ اب ہم جائیں گے آپ کے پاس، ایک دوسرے پھر چادر بنا دیں، جی اب وہ چادر بدلے بنے گی زری، ہاں چادر کتنے کی بنے گی جی؟ تو 20,000 روپئے کی چادر، اور بولے وہ بھی محبت سے بنائیں گے، دینے والا بھی محبت سے دے گا، چادر وہاں جائے گی، اب اس کا استعمال جیسے بھی ہوگا، لیکن کاروبار کہاں ہو گیا؟ یہی کہ یہی ہو گیا۔ اگر وہ 20,000 روپئے میں میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک خریدے جائیں اور ان کو، وہ بھی تاج گمٹی کو فائدہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر ضرورت اور ہر خوشی اور ہر تحفے کے لیے اب کوئی نہ کوئی آگے مجبوری لگی پڑی ہے، اس لیے بہترین تحفہ یہی ہے کہ اس کو خاموشی سے جا کے چپکے سے پہن دے کہ بھائی اپنی پسند کی چیز بسم اللہ کر لو، نہیں بات سمجھے، یا ضرورت کی شے اللہ کے حوالے ہو جاؤ، اپنی آپ بات سمجھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس سے جاتی بھی ضرورت پوری کر لے، اور اگر وہ لینے والا کوئی توقع کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو مایوسی، اس کی سزا ہے۔ کیا کہا؟ اگر تحفہ لینے والا توقع میں بیٹھا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ مایوسی۔ اس لیے تحفہ وہی ہے کہ لینے والے کی توقع نہ ہو اور دینے والے کی آرزو ہو، اور وہ تحفہ جو ہے وہ جائز ہے اور وہ مناسب ہے، حلال ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحفے کے بارے میں یہ ہے۔ اور اگر تحفہ دینے محبت کے اندر تحفہ دینے کی اگر آرزویں ساری پوری ہوں تو یہ زمین آسمان کتنی دفعہ بک گیا ہوتا۔ آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ میں اپنے محبوب کو یا اپنے دوست کو میں تو کوئی 4-5 ستارے دینا چاہتا ہوں، کہتے سورج میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چاند آپ پیش کرنا چاہتے ہوں، یہ تو عرشیں ختم ہو گئی ہوتی۔ کہتے میں جی چاہتا ہے کہ آپ کو ایک شہر پیش کر دوں، لاہور، چاہے لاہور میں رہنے کا مکان دو اپنا، آپ نے بات سمجھے گا؟ اگر مطلب اپنی خواہشات کے مطابق تحفوں کی اویلیبلٹی ہو تو ساری کائنات جو ہے نا کتنی دفعہ بک جائے، نہیں بات گویا کہ تحفہ دینے کی خواہش اور حالات کی مجبوری میں ہمیشہ ہی فرق رہتا ہے۔ آپ بات سمجھے کہ سمجھے؟ اور حالات ہمیشہ کم ہوتے ہیں آرزو سے، اور تحفے دینے کی آرزو بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے غریب آدمی جو ہے نا وہ اپنے امیر پیر کو غریبانہ دعوت پیش کرتا ہے، اور اگر وہ پیر انکار کر دے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ کہ بات نہیں نا، کہانی آپ کو بڑی ضروری طور پر سنا دی جائے کہ ایک بزرگ بڑے مشہور و معروف درویش فقیر پیر صاحب، اچھے صادق فقیر پیر، اور مرید نے کی دعوت غریب تھا، پیر صاحب نے قبول فرما لی۔ اب پیر صاحب کے پاس ہوتے 2-4-5 آدمی ساتھ ہوتے ہیں نا، تو غریب بہت ہی غریب تھا، اس بیچارے نے مطلب ادھر ادھر سے انتظام کر آگے پیر صاحب کی دعوت کر لی، تو پیر صاحب نہیں آئے، یاد نہیں رہا، وہ سارا سرمایہ اس کا وہیں غرق ہو گیا، بچے کا ہو گیا، جی یاد نہیں رہا، اچھا ہم آ جائیں گے، اب دوبارہ خرچ بیوی کے پاس گیا، کہہ رہے تو پہلے کل مطلب بڑی مصیبت ہے، اپنی اب اور کیسے کریں؟ انہوں نے کہا وہی دے دو کھانا کل والا، پھر ہم کیا فرق پڑتا ہے، وہی کل والا ہی کھانا چلنے دو۔ اب بس وہ کھانا تو ذائقے میں آگے پیچھے ہو گیا تھا، پھر سے کہا کہ یہ کیا کھانا ہے تو یہ کیا ذائقہ ہے، تو وہیں رکھ آ گئے۔ تو بڑا پریشان ہوا مرید جو ہے نا، مایوسی میں اس نے وہی کھانا جیسے بھی خراب تھا کہ ٹھیک تھا رکھ دیا اوپر جہاں جگہ بنی ہوتی آلے میں، ہاں کہ پڑا ہی رہے، اب قیامت کو کھولوں گا میں۔ پیر صاحب چلے گئے حج پہ، تو حج ان کا منظور نہیں ہوا، آواز آئی کہ تیرا حج منظور نہیں ہوتا، تو پہلے اس کا کھانا کھا گیا، تو جب تک اس کا کھانا نہیں کھائے گا تیرا حج منظور نہیں ہے۔ پیر صاحب وہاں سے واپس آئے، اسے کہا کہاں، کہتا ہی اب تو گل سڑ گیا ہوگا، بدبودار ہو گیا ہوگا، تو کہا وہی پھر قیمتی ہے جس کا ذکر وہاں پر ہوا، اس لیے مجھے وہی کھانا چاہیے۔ تو تحفہ جو ہے نا اگر خلوص سے دیا جائے نا تو پھر اس کے مقام بڑے دور کے رکھا ہے، بات نہیں نا، اس کے بڑے دور کا مقام ہے۔ اگر مجبوری میں کیا جائے تو پھر ہوٹل میں روٹی اس کی پکا دو اور آپ کنگال ہو جاؤ اور اس کی مرضی کھائے گا کھائے، فائدہ کس کو؟ ہوٹل والوں کو، انٹر کانٹیننٹل ہلٹن ملٹن ایسے ہے، بس یہ سارے کے سارے غلط چیزیں ہیں۔ شادیاں ہو رہی ہیں، فلمیں ادھر ہو رہے ہیں ہوٹلوں میں،
یہ سارا رسم و رواج ہی ختم کر دیا. شادی ہوتی ہے نا تو بیچاری دلہن، اور پرانے زمانے میں تھا کہ ماں اور بیٹی جب ملتے ہیں تو زمین آسمان کی دیواریں ہل جاتی ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل رخصت کو روتے نہیں ہیں دلہن، کیونکہ اس نے کہاں سے بن کے آنا ہوتا ہے؟ بیوٹی پارلر سے. اس پر ہزاروں روپیہ خرچ ہوا ہوتا ہے. انہوں نے رونا نہیں ہے کیونکہ 4,000 2,000 3,000 روپئے تیرے میک اپ پہ لگا ہوا ہے. بات نہیں، اس لیے بیٹھے ماں جگا رہی ہے، ماں ہو رہی، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ سارے کا سارا رواج جو ہے نا سب نقلی ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے تحفے تھے شادی کے بھی اس طرح تحفے، کچھ خوشی کے ہوتے ہیں، کچھ مجبوری کے ہوتے ہیں. مجبوری والا نکال دو تو خوشی والا ٹھیک ہے. اس لیے مجبوری کے تحفے، ضرورت کے تحفے، پابندیوں کے تحفے، توقعات کے تحفے، اور جو قیمت لگانے والا تحفہ. اور پھر وہ تحفہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تحفہ لینے کے لیے کوئی فنکشن کر دیتے ہیں، میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، کبھی اپنی سالگرہ ہے، کبھی بیٹی کی سالگرہ، کبھی دو لوگوں کا سالگرہ کر لیتے ہیں. سالگرہ کیا ہوا؟ بدلے میں تحفے اکٹھے کرنا. تو لوگوں کے گھروں کے اندر سامان جو ہے نا، آدھا سامان جو ہے نا وہ گفٹ کی شکل میں ہوتا ہے، تحفے دار کی شکل میں. اس لیے بیسٹ گفٹ جو ہے نا اس کو اپنا زندگی کا کوئی حصہ دو، اپنے وجود سے کوئی چیز دو. آپ بات سمجھے نا؟ پورشن آف یور سیلف جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے کوئی چیز سے کنٹریبیوٹ کرو، اور اپنے مزاج سے کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرو، اور اپنے حوالے سے کوئی چیز دو جو اس کے حوالے سے کوئی چیز کو دو. ایسا تحفہ نہ اس کے کام آیا تو نہ تیرے مزاج کا پتہ چلتا ہے اس میں. تحفے سے کلیئر ہونا چاہیے. مطلب یہ تحفہ ہے نا، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ تحفہ لینے والا سگریٹ تو ضرور پیتا ہوگا، ہر چند کے نہیں پیتا. آپ کی بات ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیتا ہوگا. تو کہ تحفے سے تحفہ لینے والے کے کچھ مزاج سمجھ آ گیا تحفے سے، یا دینے والے کا مزاج سمجھ آ گیا. تو نہ دینے والے کو پتہ چلے نہ لینے والے کو پتہ چلے. ایسے تحفے جو ہے نا اشارے کے سارے اندھے کاروبار ہیں. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو چیز آپ کے پاس بیسٹ ہو وہ دو جو آپ کے پاس اپنی ہو. بازار سے خرید کے اور تحفہ دینا یہ ساری کی ساری کچھ حماقتیں، اور یہ رواج آ گیا انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایسا نہیں تھا. کرسمس کے تحفے یوں نہیں تھے جیسے وہ آج کل کرتے ہیں. تحفے اور طرح کے ہوتے، اور آج کل تو پھر اور ہی اور صاحب ہو گیا. بھارت تحفے کے بارے میں یہ ہے تحفہ رشوت نہیں ہونا چاہیے. ایک بھائی جی ایک بات کی تھی نا انہوں نے کہ تحفہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ رشوت نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایسے گھر سے آیا تھا تو آپ کے لیے لایا ہوں، تو بڑی خوشی کی بات اتنا آپ سامان لائے ہو. تو یہاں یہی کا واقعہ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو چابی دے دی، ایک چابی تالے کی. کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ سرکار کو سننا تھا کہ آپ کے میں نے کہا آپ کے پتہ کوٹھی بنے گی کہ نہیں بنے گی. تو ایک چھوٹی سی چابی بنائی ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. 19 لاکھ کا مکان اس کو پیش کر دی، اور نتیجے کے طور پر اس نے کیا بننا ہے اور اس نے کیا اس کے لیے کیا، یہ مل جل کے تحفے کرتے رہتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ ابھی بچے ان کو نہیں سمجھتے ان باتوں کو کہ تحفہ جو ہے وہ ایک قسم کی درخواست ہوتی ہے، اور وصول کرنے والا درخواست پر حکم جاری کرتا ہے، اور وہ حکم اس کے انعام کی شکل میں ملتا ہے، اور اس کی زمین نکل آتی ہے، اس کے پلاٹ نکل آتے ہیں، اس کی نوکریاں نکل آتی ہیں، بلکہ حج فنکشن نکل آتا ہے، سرکاری حج ہو جاتا ہے. تو یہ تحفے بڑے دور تک جانے والے ہوتے ہیں. دل کا تحفہ دل تک جانا چاہیے، سب سے اچھی بات. بس یہ ہے اس کا